السلام علیکم پاکستان، میں آپ کی آواز آسٹریلیا سے حرف صداقت کے پلیٹ فارم سے حق اور سچ کے ساتھ۔ ایران نے کیسے امریکہ اور اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ ٹرمپ کو فیس سیونگ ملے گی؟ آپ نے شاید سوچا ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کبھی کسی چھوٹی طاقت کے سامنے جھکیں گے، لیکن ایران نے اس بار جو کھیل کھیلا ہے وہ واقعی حیران کن ہے، کیونکہ ایمان کی طاقت ہے وہاں۔ سب سے پہلے ایران نے کیسے عسکری حکمت عملی استعمال کی؟ جدید بیلسٹک میزائل، ڈرون ٹیکنالوجی اور خفیہ انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے ایران نے دونوں سپر پاورز کے فوجی اقدامات کو محدود کیا۔ یعنی حملہ تو ممکن تھا، لیکن نقصان اتنا بڑھ سکتا تھا، کوئی بھی سپر پاور سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ دوسرا، ایران نے کیسے اقتصادی دباؤ اور سفارتی حکمت عملی چلائی؟ ایران نے عالمی مارکیٹ اور تیل کی ترسیل کے حساس علاقوں پر کنٹرول کا مظاہرہ کیا۔ اس سے مغربی ممالک نے مذاکرات کے دروازے کھول دیے۔ مثال کے طور پر ہرمز کی تنگ گزرگاہ پر ایران کی پوزیشن نے امریکہ اور یورپ کو مجبور کیا کہ وہ ثالثی اور بات چیت کی طرف آئیں۔ تیسرا، ایران نے کیسے میڈیا اور عالمی رائے عامہ کو اپنا ہتھیار بنایا؟ ایرانی حکام نے ہر قدم پر واضح اور دباؤ پیدا کرنے والی معلومات فراہم کی، جس سے مغربی میڈیا کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ایران صرف محاذی ملک نہیں بلکہ عالمی سیاست میں اثر رکھنے والا کھلاڑی ہے۔ اب آتے ہیں ٹرمپ پر۔ ٹرمپ کو فیس سیونگ کیسے مل سکتی ہے؟ تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے ہیں جہاں سیاستدانوں نے بحران کے بعد اپنی ساکھ بچائی، جیسے ریگن نے سوویت یونین کے ساتھ مذاکرات سے امریکہ کی پوزیشن مضبوط کی، یا کلنٹن نے بوسنیا میں بحران کے دوران عالمی تنقید کم کی۔ ٹرمپ بھی ایران کے ساتھ مذاکرات اور ثالثی میں حصہ لے کر اپنے سیاسی کریڈٹ کو بچا سکتے ہیں، اور یہ صرف حالیہ مثالیں نہیں، تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ چین نے 1970 میں امریکہ کے سامنے اپنا اثر بڑھایا، روس نے سرد جنگ میں اپنی پوزیشن مضبوط کی، اور ایران آج وہ سب کچھ کر رہا ہے جو چھوٹی لیکن ہوشیار سپر پاور کر سکتی ہے۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ ایران ہی سپر پاور ہے آج کی۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔